میرے حبیب نے کس قدر عورتوں کو اہمیت دی، کتنی فضیلت دی، کتنے ان کے بارے میں نرمی رکھی. اور عورت کو کہا جاتا ہے تو باہر نکل، باہر آ، باہر آ، دیکھ تیرے لیے کیا. کالج میں پڑھتا تھا، امتحانات کے دن تھے تو بس میں اسٹوڈنٹ گھس جاتے ہیں. ہم 8-10 لڑکے بس کے اندر گھس گئے تو لڑکیاں کہنے لگی ہمیں بھی بٹھاؤ. وہ جو کنڈکٹر تھا بس کا اس نے کہا کہ بیٹی بہن لڑکے آ گئے ہیں تو تم اس طرح کرو، تم نہ جاؤ، تم پچھلی بس میں آ جانا. لڑکیاں زور زور سے بولنے لگی، کہنے لگی ہمارے برابر کے حقوق ہیں، لڑکے بٹھائے ہیں تو ہمیں بھی بٹھاؤ. حقوق جو برابر کے ہمیں بھی بٹھاؤ. اب وہ مجبور ہو گیا، پیچھے ہٹ گیا. وہ 8-10 لڑکیاں بھی چڑھ آئی. لڑکے سیٹوں میں بیٹھے ہوئے تو کہنے لگے اٹھو، شرم نہیں آتی، لیڈیز کو عزت دو، جگہ دو. ایک نوجوان بیچ میں سے بولا، کہنے لگا تمہارے برابر کے حقوق ہے، ہم کھڑے ہو کے جا سکتی ہیں، تم نہیں جا سکتی. برابر کے حقوق ہیں تو جبر بھی برابر کا برداشت کرو. چپ کر گئی. کہنے لگے آج کے بعد یہ نہ کہنا برابر کے حقوق ہیں، آج کے بعد یہ کہنا کہ عورتوں کی عزت کے حقوق ہیں. برابر کے حقوق مانگنے میں اس کی کمزوری ہے. عزت کے حقوق، بینک میں بیویاں بل جمع کرانے آتی ہیں تو انہیں عزت کا حق ملتا ہے، عزت کا. وہ کلرک صاحب جو پتہ نہیں کس طرح کسی سے بولتے ہیں، وہ بھی بیویوں کا بل پہلے جمع کرتے ہیں. بس کے اندر بھی بیوی کو عزت ملتی ہے. ایک سمجھدار آدمی، بزرگ آدمی، پڑھا لکھا آدمی بیٹھا ہے بس میں تو بیوی چڑھی ہے تو عزت کا حق ہے. اٹھ گیا، کہنے لگا اپا جی بہن جی آپ یہاں آ جائیں. بیوی عزت کا حق مانگے گی تو بچے گی، برابر کا حق مانگے گی تو ٹھیک ہے لائن میں لگ جائے، جہاں سارے کھڑے ہیں وہ بھی کھڑی رہے. اگر بس میں مرد کھڑا ہے تو عورت بھی کھڑی رہے. برابر کے حقوق مانگنے میں عورت کو نقصان ہے، برابر کے حقوق مانگنے میں عورت کے لیے تکلیف ہے، عورت کے لیے نقصان ہے. ہاں اگر عزت کا حق مانگے گی تو پھر اس کو اللہ وقار عطا فرمائے گا، پھر اللہ اس کو بلندی عطا فرمائے گا. میرے حبیب کریم سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے عورت کو جو حق دیا وہ عزت والا حق دیا ہے. عورت کو جو حضور نے حقوق دیے وہ وقار والے. ایک بات مجھے بتلائیے، ایک بی بی ایم ایس سی اس نے پاس کر لیا، ایم کام کر لیا، ایم اے کے بعد ایم بی اے کر لیا، بڑی تعلیم حاصل کی، وہ ایئر ہوسٹ بن گئی. یوں سمجھ لیں 1,00,000 روپیہ ماہانہ اس کی تنخواہ ہے. وہ گھر سے نکلتی ہے، وہ کہتی ہے میں جہاز کے اندر ایئر ہوسٹ ہوں. وہ کہتی ہے میں تو اتنے پیسے کماتی ہوں، مجھے خامن کی کیا عادت. اب 2 عورتیں ہو گئی. ایک بی بی گھر میں رہتی ہے، اس کا خامن تھکا رہا ہے، اس کا بیٹا اسکول سے آیا ہے، خامن کام سے آیا ہے، چھوٹا بیٹا انتظار کر رہا تھا کہ سارے آئیں گے تو کھانا کھائیں گے. اب وہ خامن آیا تو اس نے آتے کہا منہ ہاتھ دھو لے میں کھانا چنتی ہوں. دسترخوان بچھایا، اس نے کھانا رکھا ہے، اس کا بیٹا بھی کھانا کھا رہا ہے، اس کا بھائی بھی کھانا کھا رہا ہے، اس کا شوہر بھی کھانا کھا رہا ہے، وہ ان کو کھانا کھلا رہی ہے. اب کسی موقع پر اس کا بیٹا بولتا ہے، کہتا اماں فلاں چیز بھی چاہیے. اماں ڈانٹ دیتی، کہتی چپ کر مل جائے گی. خامن کہتا ہے فلاں چیز کیوں نہیں پکی؟ تو کہتی ہے جناب کیا بتاؤں آپ کو، گیس ہی نہیں ہے صبح کی. کبھی وہ کہتی ہے آپ چلے جاتے ہیں، آپ کو یہ تو فکر ہی نہیں ہوتی کہ فلاں مسالہ کوئی نہیں تھا. خامن اس کی بات سن رہا ہے. ادھر وہ ایئر ہوسٹ ہے، وہ بھی کھانا بانٹ رہی ہے، اپنی مرضی کا لباس نہیں پہن سکتی. اس کو جب ٹریننگ دی جاتی ہے تو اس کو کہا جاتا ہے کہ تو نے معاذ اللہ چست لباس پہننا ہے، میک اپ تو نے کر کے رکھنا ہے، اور کوئی بدتمیز ترین لڑکا تیرے ساتھ بدتمیزی بھی کرے تو تو نے جواب میں بولنا نہیں، جی جی کرنا ہے، اس لیے کہ ہماری ایئر لائن کا نقصان نہیں ہونا چاہیے. اب لڑکے اس کو بلا رہے ہیں، پھپتیاں کس رہے ہیں. وہ کہتی ہے میں بڑی سیانی ہوں، 1,00,000 روپیہ کماتی ہوں، مجھے کیا ضرورت ہے. ایمانداری سے دل پہ ہاتھ رکھ کے بتانا، وہ بی بی جو گھر میں کھانا تقسیم کرتی ہے اس کی عزت زیادہ ہے یا جو جہاز کے اندر کھانا تقسیم کر رہی ہے اس کی عزت زیادہ ہے؟ یہ اپنے دل سے بی بی کہہ رہی ہے میں 1,00,000 کماتی ہوں، یہ تو خامد مجھے 10 روپے دیتے ہوئے 100 دفعہ باتیں کرتا ہے. تجھے پیسے تو تیری جیب میں اس طرح نہیں آ رہے، لیکن جو عزت تجھے گھر میں نصیب ہو رہی ہے، جو عزت تجھے گھر میں نصیب ہو رہی ہے. کسی بزرگ سے کسی نے کہا تھا کہ جناب دنیا میں روٹی کھانے کا مزہ کب آتا ہے؟ تو انہوں نے کہا روٹی کھانے کا مزہ تب ہی آتا ہے جب اماں تندور پہ روٹیاں لگا رہی ہوتی ہے. اماں تندور پہ روٹیاں لگا رہی ہوتی ہے اور بڑے بڑے بادشاہ بھکاری بن کے کھڑے ہوتے ہیں، اماں ایک گرم گرم روٹی دینا. وہ لطف ہے، وہ ذائقہ ہے. میرے بھائی عورت جب تک گھر کی 4 دیواری کے اندر رہتی ہے وہ محفوظ رہتی ہے، وہ باوقار رہتی ہے. اور جب وہ کہتی ہے نہیں نہیں میں برابر نکلوں گی، میں کماؤں گی، آپ دیکھ لیں ٹریننگ دی جاتی ہے عورتوں کو ہوٹلوں کے اندر، پاکستان میں، پنجاب میں، ہمارے دیہاتی ماحول میں
اب ہوٹلوں کے اوپر ویٹر کا کام عورتیں کرنے لگی ہیں، عورتیں بیٹھتی ہیں، کام کرتی ہیں، ان کو حکم ہوتا ہے، صبح ٹریننگ ہوتی ہے کہ کوئی آدمی جتنی بھی بدتمیزی کرے تم نے بولنا نہیں۔ او خدا کے بندو، او میری ماؤں بہنوں بیٹیوں، یہ تمہاری عزت نہیں، یہ تمہیں رسوا کیا جا رہا ہے، یہ تمہیں ذلیل کیا جا رہا ہے۔ صابن کا اشتہار ہے اور تصویر بی بی کی، شیمپو کا اشتہار ہے، تصویر بی بی کی، سیمنٹ بیچا جا رہا ہے اور تصویر بی بی کی، توہین ہوتی ہے تمہاری صبح و شام، اور تم اسے اپنی عزت سمجھتی ہو، تم اسے اپنا وقار سمجھتی ہو۔ عزت کیا ہے؟ آمنہ کے لال، حضرت عائشہ کے سردار، سیدہ فاطمہ زہرا کے بابا، میرے حبیب کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت فاطمہ نے کہا، یا رسول اللہ، جو بی بی اللہ کے قریب ہونا چاہے، جو رب کا قرب پانا چاہے، جو اللہ کی ولیہ بننا چاہے، مجھے کوئی نسخہ بتا دے، میں عورتوں کو بتاؤں۔ میرے حبیب نے فرمایا، جو بی بی جتنا گھر کے اندر رہے گی، جتنا گھر کے اندر رہے گی، جتنا گھر کے اندر رہے گی، اتنا ہی وہ اپنے رب کے قریب ہوتی جائے گی، اتنا ہی اللہ کا قرب پاتی جائے گی، اتنا ہی رب کریم کی ولیہ ہوتی جائے گی، اتنا ہی اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اپنی قرب کی منازل طے فرمائیں گے۔ جتنی وہ گھر کے اندر رہے گی اتنی اللہ کے قریب رہے گی، اور جتنی سج دھج کے باہر نکلے گی، جتنی صبرے گی، اتنی وہ اللہ سے دور ہوتی جائے گی۔ جتنے قدم اس کے گھر سے دور نکلیں گے، اتنے ہی قدم اس کے اللہ کے قرب سے دور ہوتے جائیں گے، اتنے ہی قدم۔ مائیں، تمہاری دعائیں قبول ہوں گی، میری ماؤں تب قبول ہوں گی جب تم گھر میں رہو گی۔ بیٹیوں، رب کریم کا قرب اس وقت نصیب ہوگا جب تم گھر کے اندر رہو گی۔ تم بھائی کے لیے مانگو گی تو اللہ تمہیں دے گا، بیٹے کے لیے مانگو گی تو اللہ تمہیں دے گا، شوہر کے لیے مانگو گی تو اللہ تمہیں دے گا۔ اگر چاہتی ہو کاروبار بڑھے، اگر چاہتی ہو رزق میں برکت ہو، اگر چاہتی ہو تمہارے گھروں میں امن ہو، سکون ہو، جو تم مانگو عرش کا مالک تمہیں عطا کرے۔ تو پھر میرے رسول نے نسخہ بتلایا ہے، پھر میرے کریم نے بتلایا، گھروں میں بیٹھی رہنا، جتنی گھروں کے اندر رہو گی اتنا ہی اللہ زیادہ درجہ عطا فرمائے گا، تمہاری دعائیں قبول کرے گا، تمہاری التجائیں اللہ مانے گا۔ میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، عورت کے ساتھ جو ظلم اس معاشرے میں ہو رہا ہے، بے پردگی کا طوفان ہے، طوفان ہے بے پردگی کا۔ ایک بزرگ تھے، درویش سے، سادے سے، وہ آئی صاحب کے پاس اکثر آیا کرتے تھے، تو تھے بڑے سادے اور تھے بڑے نیک، پڑے ہوئے نہیں تھے، جاگ رہے ہیں آپ حضرات، نیک بڑے تھے۔ تو ایک دن نا پردے پہ بحث ہو رہی تھی، بیٹھے تھے کچھ لوگ تو بات کر رہے تھے، کہہ رہے تھے کہ جناب عورت کو نقاب پہننا چاہیے، برقع اوڑھنا چاہیے، کچھ کہہ رہے تھے ٹوپی والا برقع اچھا ہے، کچھ کہہ رہے تھے فلاں زیادہ اچھا ہے، باتیں ہو رہی تھی، کوئی آیت پڑھ رہا تھا، کوئی حدیث پڑھ رہا تھا، علماء بابا جی سادے سے بیچ میں بیٹھے تھے۔ میں نے ان کی طرف توجہ کی، میں نے کہا بزرگوں آپ بھی تو کوئی جواب دینا۔ کہنے لگے مولوی صاحب مجھے حدیثیں نہیں آتی، کہنے لگے مجھے آیتیں اور حدیثیں مجھے نہیں آتی، آیتیں اور حدیثیں، پر پردہ بڑا ضروری ہے، یہ میری عقل میں بات آ گئی ہے۔ تو میں نے کہا وہ کس طرح؟ کہنے لگا یہ تو چھوٹے سے بچے کی بھی عقل میں آ جاتی ہے۔ میں نے کہا صاحب ہمیں بھی سمجھا دیں، چلیں ہمیں کو بات مل جائے، آپ چلیں، اگر آپ نے علم نہیں پڑھا تو عمر تو آپ کی زیادہ ہے نا، آپ نے بزرگوں سے باتیں سنی ہیں۔ تو کہنے لگے بیٹا میرا چھوٹا سا پوتا ہے، وہ بازار سے ٹافی خرید کے لاتا ہے، اگر ٹافی کے اوپر سے کاغذ اتار دیتا ہے نا تو ٹافی میں مکھیاں بیٹھنی شروع ہو جاتی ہیں، ٹافی پہ مکھیاں بیٹھ جاتی ہیں، جب تک اس کے اوپر وہ لفافہ رہتا ہے، کاغذ رہتا ہے، اس پہ مکھیاں، اللہ کرے آپ کو سمجھ آئے، اللہ کرے آپ کو سمجھ آئے، اللہ کرے اس درویش کی بولی ٹکرا جائے۔ کہنے لگے جب تک تو اس کے اوپر کاغذ رہا تب تک اس پہ مکھیاں، اور جب اس کے اوپر سے کاغذ اتر گیا تو مکھیاں بیٹھ گئیں۔ کہنے لگے 4 سال کا میرا پوتا، میں نے منت کر دی کہ کھا لو، کہنے لگا میں نہیں کھاتا، اس پہ مکھیاں بیٹھ گئی ہیں، میں نہیں کھاتا، گندی ہو گئی ہے، میں نے یہ ٹافی نہیں کھانی۔ کہنے لگے میں بوڑھا آدمی دوبارہ دکان پہ گیا، جدوجہد کر کے نئی ٹافی لایا، بیٹے کو کہا کھا لو، اب اس نے کھائی۔ کہنے لگے مجھے سمجھ میں آ گئی، جو بی بی پردہ کرے گی اس پہ مکھیاں نہیں بیٹھیں گی، جو عورت پردہ کرے گی اس پہ مکھیاں، اور اگر اس پہ مکھیاں بیٹھ گئیں تو پھر وہ کسی کے لیے قابل قبول ہے۔ اور اگر پردے میں چھپی رہی اور بھائی قیمتی چیزوں کو غلاف چڑھتے ہیں، کسی نے کبھی کیمسٹری غلاف پہ نہیں چھپائی، فزکس نہیں چھپائی، کبھی کسی شاعر ادیب نے اپنا لکھا ہوا شاعری کا کلام نہیں چھپایا، غلاف جب بھی چڑھتا ہے قرآن پاک میں چڑھتا ہے۔ میرے بھائی کروڑوں اور اربوں اور کھربوں کا مکان بنا کے لوگ اس کو غلاف نہیں چڑھاتے، غلاف جب بھی چڑھتا ہے بیت اللہ کو ہی چڑھتا ہے،
جو چیز قیمتی ہوتی ہے وہ غلاف پہ ہوتی ہے. میری بہنوں، میری بیٹیوں، اگر تم اپنے آپ کو قیمتی بنانا چاہتی ہو تو غلاف میں چھپ جاؤ. تمہاری قیمت بڑھ جائے گی، تمہارا وقار بڑھ جائے گا، تمہاری عظمت بڑھ جائے گی.